روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن، داتا کی نگری لاہور سے، اور مقبول عام پروگرام ہے روشنی سب کے لیے۔ یہ روشنی کا سفر ہے، روشنی کا کارواں ہے، اور روشنی کے اس سفر میں پوری دنیا کے ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ پیر، منگل اور بدھ کی شب یہ پروگرام آن ایئر ہوتا ہے۔ بڑے قیمتی نفع بخش معلوماتی مضامین اس پروگرام میں آن ایئر ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک سیریز میں تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ تینوں دنوں میں کسی ایک موضوع کا احاطہ کریں تاکہ کمپریہنسولی معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچیں۔ ان 3 دنوں میں ہمارا موضوع سخن ایک بڑی عظیم علمی شخصیت ہے۔ عالم اسلام پر صدیوں سے اس شخصیت کے نقوش آج تک ثبت ہیں، ان کے علم کا سکہ آج بھی رواں ہے۔ علم والے بھی انہیں جانتے ہیں، تصوف والے بھی جانتے ہیں، منطق اور کلام والے بھی جانتے ہیں، تجدید والے بھی جانتے ہیں۔ ان سارے شعبوں پر ان کے نقوش صدیوں سے اللہ نے مرتب رکھے، اور آج کے دن تک ان کے علم کا سکہ چلتا ہے۔ یہ شخصیت آپ سب کی، میری بہت جانی پہچانی عالم اسلام کی عظیم شخصیت، جنہیں دنیا محمد بن محمد بن محمد بن احمد الطوسی یعنی حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہماری آج کی نشست میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور ان کے حوالے سے جتنی کنٹریبیوشنز عالم اسلام کو میسر آئی ہیں، ان کی تصانیف کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، عالم اسلام پر ان کی نیکیوں و احسانات کے بارے میں آج کا یہ پروگرام ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ میرے پہلے مہمان ارض پاکستان کے عالمی شہرت کے حامل اسکالر ہیں۔ میری خوش بختی ہے کہ آج ARYQ TV پر ویسے یہ تشریف لاتے ہیں، لیکن مجھے آج پہلی نشست میں آپ کے ساتھ شرف یاب ہونے کا موقع اللہ نے عطا کیا ہے۔ خانوادہ رسالت سے آپ کا تعلق ہے، بڑے تواضع سے، حلم سے، محبت سے، رواداری سے اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ یہ شخصیت نظر آئی ہیں۔ ساہیوال کی سرزمین سے خصوصی طور پر سفر کر کے آج تشریف لائے، شکریہ کے ساتھ خیر مقدم ہے، سلام عرض کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شاہ جی بہت شکریہ، بہت شرف شرف یاب کیا آپ نے۔ عام فقیروں کی بڑی خوشی ہے مجھے آج آپ کے ساتھ اس ایپیسوڈ میں بیٹھنے کے لیے، سعادت ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ اور آپ کے ساتھ دوسری شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے میدان کی بڑی وسیع شخصیت ہے۔ سینکڑوں پروگرام میں ہمیں ان سے سیکھنے کا، ان سے حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ گیریجن یونیورسٹی لاہور کی بڑی عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم، تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بزم میں آپ دونوں نظیر وقار اور وکیل شخصیات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے ہمیشہ کی طرح گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ دنیا اسلام کے بہت عظیم مفکر، مجتہد، فقیہ، صوفی، متصوف، متکلم، شاعر، صحافی، درجنوں حوالوں سے حضرت امام کا تعارف ہے۔ آئیے موضوع کو مزید کھولتے ہیں جناب ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی گفتگو سے۔ شاہ جی قبلہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی پس منظر ہے اور جو ان کے ابتدائی حالات ہمیں میسر ہیں تاریخ کی کتابوں میں، اس پر روشنی ڈالیے تاکہ آج کی نشست کے ممدوح کو ہم سمجھنے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ میں سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ادارہ ARYQ TV کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے روشنی سب کے لیے اتنا روح پرور اور بصیرت آمیز پروگرام اس کو شروع کر رکھا ہے۔ بہت شکریہ اور شاہ جی۔ یقیناً آج اس پروگرام میں آپ نے جس ہماری تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت کا انتخاب کیا ہے گفتگو کے حوالے سے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناظرین کرام کے لیے بھی اور خود ہمارے اپنے لیے بھی وہ ایک ان کا جو کردار ہے، اخلاق ہے اور علم کی خدمات ہیں، اور پھر اس دور میں انہوں نے جس انداز سے اپنی ریاست کی اصلاح کے لیے، اپنی عوام اور اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے خدمات انجام دی، رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بالکل۔ اور آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ صدیاں گزر گئیں، چونکہ آپ 450 میں پیدا ہوئے اللہ، اور 505 ہجری میں آپ اللہ کو پیارے ہوں گے، صرف 55 سال کی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اللہ نے ان کے اوقات میں کتنی برکت ڈالی تھی کہ اتنی کتابیں انہوں نے، کوئی ایسا فن نہیں ہمارے اسلامی علوم سے متعلقہ کہ جس میں ان کی کتاب کوئی بڑی ضخیم نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ فقہ کو دیکھ لیں آپ، چونکہ فقی اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے منسلک تھے،
تو بڑی آپ کی وقی کتابیں ہیں، تقریباً 15 کتابیں تو میں نے دیکھی ہیں ایک طالب علم کی حیثیت، چونکہ فقہ اصول فقہ میں تخصص ہے، تو ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں جب میں یہ تخصص کر رہا تھا تو میں نے بہت ساری ان کی کتابیں اس حوالے سے، الوجیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ان کے مسئلے کی بڑی کتابیں ہیں ان میں ایک شمار ہوتی ہے، المستصفیٰ فی اصول الفقہ، یہ بڑی بے مایہ ناز کتاب ہے اصول فقہ کی، اور عقائد کے اوپر ان کی بے شمار کتابیں، اور انہوں نے پھر جو تحافۃ الفلاسفہ کے نام سے اس دور میں فلسفیوں کا رد کیا۔ تو بہرکیف جو ابھی آپ نے سوال ارشاد فرمایا اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک تو ان کا پورا خود ہی پڑھے لکھے جو اینکر ہوتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بال کا اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ خوشبو تو خود ہی بکھیر دیتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، میں بالکل پوری دنیا کے ناظرین کو اور حلفاً یہ کہنا چاہتا ہوں، میں جب کسی پروگرام میں بیٹھا ہوں بحمدللہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی جھولی بھر کے ہی اٹھا ہوں۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ جی شاہ جی، خاندانی پس منظر حضرت امام غزالی آپ نے ان کا جو نسب بیان کیا ہے وہ کیسا، یعنی نسب ایسا دلربا دل نشین، میں کہتا ہوں کہ خود بھی محمد، بابا کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، اور پھر پردادا کا نام احمد ہے، اللہ اکبر، اور ان کے بھائی کا نام بھی احمد تھا، بابا نے کا نام۔ ان کے جو والد گرامی تھے غزالی، ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بڑی عظیم شخصیت تھے، وہ اگرچہ بہت بڑے عالم تو نہیں تھے لیکن عارف باللہ تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے دور کے ولی کامل تھے، اللہ اکبر، اور اولیاء کرام کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، عارفین باللہ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، صحیح، اور حلال رزق کمانا اور اپنے ہاتھوں سے کمانا اس کی اہمیت کو بہت سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے وہ اون کو تیار کرتے تھے اور اس کے رسے بٹ کر وہ بیچا کرتے تھے، اور اس سے جو رزق حاصل ہوتا تھا وہ اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کو غزالی کہا جاتا تھا، سبحان اللہ، اور اسی وجہ سے آگے ان کو بھی غزالی کہا گیا، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے لوگ غزالی کہتے ہیں حالانکہ میں غزالی نہیں ہوں، یعنی میں وہ کام نہیں کرتا جو میرے والد جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، اور یہ اس علاقے میں پیدا ہوئے جو توسی آپ نے لفظ بولا جس کو آج مشہد کہا جاتا ہے، بالکل صحیح، اس دور میں یہ سلجوقی جو سلطنت تھی یہ اس کا حصہ تھا، لیکن اس کے بعد یہ حصہ بنا ہے ایران کا اس وقت جو مشہد کا ہے ہمارا، بالکل شاہ جی، تو یقیناً وہ اس دور میں جو لفظ سلطنت میں نے بولا ہے سلجوقیہ، یہ جو ہماری اس وقت خلافت تھی عباسی خلافت، اس کے آخری جو اس وقت حکمران بڑے کمزور تھے المقتدیٰ بامر اللہ، یہ ان کا دور تھا، نظام الملک ان کے جو بڑے ان کے وزیر تھے، یہ حضرت ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ کلاس فیلو رہے، ان دونوں نے اکٹھا امام الحرمین امام جوینی سے رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا تھا، بالکل صحیح۔ تو جب آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ اپنے خود جو ان کا اپنا گاؤں تھا، اپنا علاقہ تھا توس، تو وہاں سے انہوں نے وہ بہت سارے علماء سے استفادہ کیا، لیکن اس کے بعد آپ امام الحرمین جو اس دور میں ایک بڑا نام تھا ان کے پاس تشریف لے آئے، اور آپ نے ان سے تقریباً تمام جو اسلامی علوم و معارف تھے وہ سیکھے، اور پھر وہاں سے آپ بغداد تشریف لائے، پھر آپ نے بغداد کے اندر نظام الملک کے ساتھ ان کے ساتھ ایک نشست کے دوران بہت سارے علماء موجود تھے، مناظروں کا دور تھا، مباحثوں کا دور تھا، تو انہوں نے بہت بڑے بڑے اکابر علماء اور مناظر اس دور کے وہ اکٹھے کیے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی جب گفتگو کرائی تو حضرت امام غزالی نے اپنی برجستہ گوئی، اپنے دلائل اور اپنی گفتگو اور اپنی علمی روشنی جب ان پہ بکھیری، سب پہ غالب آ گئے۔ تمام علماء نے جتنے بھی آپ کے ساتھ مباحثہ کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے، انہوں نے بیک زبان آپ کی علمی فوقیت کو تسلیم کیا، اور انہوں نے آپ کے احترام کا جھنڈا خود بلند کیا، تو اس سے بہت متاثر ہوئے۔ جو آپ کلاس فیلو بھی تھے نظام الملک جو وزیر تھے اس وقت، تو انہوں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ سے درخواست کی کہ میں نے ایک مدرسہ وہ شروع کیا ہوا ہے نظامیہ کے نام سے، تو اپنے نام سے انہوں نے بنایا تھا، تو آپ اس کو سنبھالیں، تو آپ نے 4 سال وہاں پر تدریس کا جو فریضہ انجام دیا۔ یہی سلسلہ ہمیں آگے بھی بڑھانا ہے انشاءاللہ، آپ کی اجازت سے مجھے آگے بڑھنا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ سیفی صاحب قبلہ، علمی میدان میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک اشاریہ ہمیں ہم پہنچا دیا، 55 سال کی مختصر عمر ہے لیکن سکہ آج تک اس بطل جلیل کا قائم ہے، تو آپ علمی میدان میں یہ جو ان کے مدارج ہیں، مراتب ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبت بھائی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو علم کے حوالے سے اسفار ہیں اور درجات ہیں ان کو ہم مختلف حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو ابتدائی دور ہے شاہ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، وہ اپنے علاقے توس کے اندر ہی علم حاصل کیا، اور پھر نیشا پور تشریف لے گئے، امام الحرمین سے بہت بڑا مرکز اس دور کا حاصل کیا، اور پھر کمال درجے کا، اور بہت ابتدائی دور کے اندر یہاں تک کہ امام الحرمین نے خود
ان کے متعلق جو ہے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ علم کے اندر وہ تبحر رکھتے ہیں کہ ایسے اس عمر میں بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ عروج عطا فرمایا. اور امام الحرمین کی یہ سند تھی, اور پھر وہاں پر بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو سکھانا شروع کیا. لیکن چونکہ ایک علم کی طبیعت تھی اور طبیعت کے اندر یہ ایک تجسس بھی موجود تھا, پھر آپ بغداد تشریف لے آئے اور یہاں پر جس طرح شاہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر دیا, آپ نے یہاں پر باقاعدہ تدریس شروع فرمائی. اچھا, ایک یہ دور ہے آپ کا جو ایک بطور پرنسپل یا وائس چانسلر اگر ہم کہیں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں میرے پاس 300 لوگ اس لیکچر میں بیٹھے ہوتے تھے اور میں ان کو ڈیلیور کر رہا ہوتا تھا, اور وہ پھر ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, وہ علم کے پورے یعنی کہ یہ باقاعدہ سیکھنے والے لوگ, وہ جو اس وقت ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے وہ خود علم کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتے تھے جو ان سے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جلانی بھی ان میں شامل تھے. بالکل, یہ دور وہی دور ہے. اللہ اکبر. اچھا, دوسرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ منتسل دور ہے, ان 300 میں شامل تھے بغداد. اللہ. اچھا, پھر اس دور کی جو ایک بڑی اہم جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ علماء اس وقت باقاعدہ جو بادشاہ ہوتے تھے یا صاحب اقتدار لوگ ہوتے تھے وہ باقاعدہ علمی ذوق رکھتے تھے, اور ان کی مجالس میں علمی لوگ موجود ہوتے اور ان کی مشاغل ایسے ہوتے تھے کہ وہاں پر علمی مباحث ہوتی, اور وہاں جو اتنے بڑے بڑے علماء کے اندر جس شخص کی بات سنی جاتی تھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا عالم ہے. اور اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جو سب پر اپنی دھاک اور سکہ بٹھا چکے. کیا کہہ رہے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ. اچھا, پھر ایک اور اس حوالے سے جو خاص طور پر امام غزالی کو جو پریشانی تھی اور جو آپ اندر ہی دکھ محسوس کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اس وقت پریشان لوگ ہو رہے ہیں, علماء کچھ فلسفہ بیان کر رہے ہیں اور فلسفے میں جو ہے وہ غرق ہو چکے ہوئے ہیں, اور اصل روح جو ہے وہ دور جا چکی ہے. اچھا, اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جو گریک فلسفی ہے, یونانی فلسفہ, اس سے اتنے متاثر ہیں کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو دبا کے رکھ دیا ہے اور لوگ اس سے متاثر نظر آتے ہیں. صحیح. اچھا, پھر دوسری طرف جو ہے وہ فرقہ باطنیہ کا اس وقت بڑا عروج تھا. بالکل ٹھیک. اور اس حوالے سے جو اسلام کی طرف ایک فرقہ اسلام مانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, لیکن وہ اسلام کی جو ظاہری صورتحال ہے اس کا انکار کر رہا ہے اور وہ باطن کو سنوارنے کی طرف بات کرتا ہے. آپ کے سامنے یہ چیلنج بھی پیش. بالکل ٹھیک. اور پھر ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ جو علماء اس وقت موجود ہیں وہ بھی ظاہر بھی ہو چکے ہوئے ہیں اور روحانیت بالکل ختم ہو چکی ہے. تو آپ نے ان تینوں میدانوں کے اندر خوبصورت تصانیف بھی لکھی اور پھر علمی کام بھی کیا اور پھر عملی طور پر بھی کام کیا, اور آپ کی لائف کا جو خوبصورت حصہ وہ جب یہاں پر آپ نے عروج دیکھ لیا, مکمل عروج, اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے پھر 11 سال وہ ہیں جو پھر آپ جو ہے وہ خلوت کی طرف چلے گئے اور پھر آپ نے وہاں پر علم تصوف حاصل کیا. وہ ایک اور ہی اس کا ذوق اور اس کا آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. تو یہ گرہیں بھی کھلیں گی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے میں بہت قیمتی معلومات مجھے لگ رہا ہے کہ اس نشست میں آغاز سے شاہ صاحب سے آپ سے نصیب ہوئی ہیں تو سلسلہ بڑی خوبصورتی سے آگے بنے گا. ناظرین, یہاں ایک مختصر وقفہ ہے اور آج ہمارا ذکر ہے اس کا جس کا خود بھی نام محمد ہے, جس کا باپ بھی محمد, جس کا دادا بھی محمد اور جس کے پردادا احمد ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا آج ذکر خیر ہمارا موضوع سخن ہے. مختصر سا وقفہ ہے پروگرام میں, یہ وقفہ پروگرام میں ہے لیکن روشنی کا سفر ہمیشہ سے جاری ہے اور ابد تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام روشنی سب کے لیے داتا کی نگری لاہور سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت موضوع سخن ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات. ہمیں بڑھنا ہے جناب ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی طرف. شاہ جی قبلہ, ایک سوال جو نارملی ہر عہد ساز آدمی کے لیے پوچھا جاتا ہے, چاہے وہ تاریخ کی کتابوں سے پوچھا جائے, کسی پروگرام میں پوچھیں یا تاریخ دان پوچھیں کہ فلاں شخص نے دنیا کو دیا کیا ہے. تو آج ہمارا سوال آپ سے بھی یہ ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پرسپیکٹو میں کہ امام غزالی نے عالم اسلام کو کیا, آج تک ان کا سکہ بالکل تازہ ہے, سارے ان کا دم بھرتے ہیں, اس پر کچھ روشنی اور آگاہی دی. یقیناً سب سے پہلے تو انہوں نے اس دور میں جو بنیادیں ہمیں عطا کی جو آج تک الحمدللہ ہم استفادہ کر رہے ہیں, انہوں نے اس دور میں جب علماء کو باہمی مسالک کے اندر الجھا ہوا دیکھا اور اس ضمن میں مناظرے کرتے ہوئے مباحثے کرتے ہوئے محسوس کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اصول کو چھوڑ کر فروع میں لگ گئے, جس سے ان کا اپنا علم محدود ہوتا چلا جا رہا ہے, چونکہ وہ اپنے اپنے مسلک کے دفاع کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں اور جو اصل اسلام ہے اس کی جو آفاقی تعلیمات ہیں اور جو عالمگیر اس کا پیغام ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں عالم اسلام کو اس دور میں ایک بہت بڑی یہ حقیقت ہمیں عطا کر دی کہ ہمارا اسلام یہ عالمگیر ہے, اس کا پیغام عالمگیر ہے. ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو رحمت للعالمین ہے,
ان کا پیغام کسی ایک مخصوص مسلک کے لیے، طبقے کے لیے، جماعت گروہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو سارے جہانوں کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر عالم. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہمیں پیغام دیا. ویسے شاہ جی جملہ معترضہ سے ہی آپ دونوں اسکالرز کی موجودگی میں اگر 1000 سال پہلے مناظراتی فضا یہ تھی اور مسالک کی دفاع کے لیے لوگ ایسا کرتے تھے تو آج تو ظاہر ہے اس سے بھی ہم کہیں آگے، کہیں حادثات کا شکار. اور اس دور میں جو حکمران تھے نا وہ اس لطف اندوز ہوتے تھے، اللہ وہ علماء کے مناظروں سے، لا حول ولا ان قوت کی الا باللہ، جو اس وقت گرفت ہوتی تھی مد مقابل کے اوپر، یا ان کی جو گفتگو ہوتی تھی، دلائل ہوتے تھے، استحضار، وہ اس سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہمیں متوجہ کیا اس دور میں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. دوسری بات آپ نے جو پوچھا، تجدد کے نام پر، جدت کے نام پر، تجدید کے نام پر اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے صرف عقل کی بنیاد پر، صحیح، صرف منطق کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کو بالکل اپنے انداز، جس کی طرف بھی ڈاکٹر صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ وہ یونانی فلسفے کا سہارا انہوں نے لینا شروع کر دیا، درست، جس سے جو اصل اسلام کی روح تھی، جو اصل اسلام کے اصول تھے، اصل جو ہمارے عقائد تھے، اس سے انحراف ہو رہا تھا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں تحافت الفلاسفہ لے کر اس کا رد کیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی کبریٰ کے اندر اس لحاظ سے امام صاحب کو بڑا خراج تحسین پیش کیا. صحیح. اور امام ذہبی جیسے محدث نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 7 میں اس حوالے سے امام صاحب کو بہت خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یقیناً اسلام کے اندر تجدد موجود ہے، جدت موجود ہے، حالات حاضرہ کے مطابق الحکام و تتغیر بتغیر الاحوال، حالات کے بدلنے سے بعض اوقات اسلامی جو ہمارے شرعی احکام بدل جاتے ہیں. اس کی انہوں نے اس کی پہلے داری بھی کی، لیکن کہا کہ اصولوں کی بنیاد پر، جو اصل اسلام کی روح اس کی بنیاد پر. اور اس دور میں یہ ہوا کہ جو عباسی خلافت تھی بہت کمزور ہو چکی تھی، جو ان کے گورنر تھے نا بہت سارے علاقوں کے، وہ اپنی اپنی جگہ پر خود مختار ہوتے چلے جا رہے تھے، ہو گئے ریاستیں قائم. یہاں امام صاحب نے ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں اس دور میں، اور امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی تائید کی، آپ نے ایک فتویٰ دیا کہ جو اس علاقے کا مستقل ہوتا جا رہا ہے نا، ہم اس کو سلطان کہیں گے تاکہ اس کو ایک سلطنت، لیکن وہ ہوگی خلافت کے تابع. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے فتویٰ کیوں اس طرح دیا؟ تو انہوں نے کہا اگر میں یہ فتویٰ نہ دیتا تو یہ بالکل بغاوت کرتے، چونکہ قوت ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، اپنی اپنی فوج ان کے پاس ہے، تو کم از کم یہ خلافت کا ڈھانچہ رہے، ایک پوری ریاست کا سایہ رہے. تو اس انداز سے معلوم ہوا کہ انہیں حالات کے مطابق ہمیں ماڈرنزم کا بھی راستہ دکھایا، بہت اچھا، لیکن اصولوں کی بنیاد پر، یعنی جو اثر اسلام کی روح عین اس کے مطابق. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا اگر تمہارا حبشی بھی حکمران بن جائے اس کی اطاعت کرو. اور پھر آپ نے، میں سمجھتا ہوں، ایک بہت تاریخی چیز ارشاد فرمائی. یہ پہلے آپ اسلامی مفکر ہیں، پہلے اسلامی جنہوں نے یہ جملہ درج فرمایا کہ جو سیاست ہے یہ علم دین کا حصہ ہے. اللہ اکبر. یہ اسلامی علوم کا ایک حصہ ہے سیاست جو ہے. یہ پہلے اسلامی مفکر ہیں. انہوں نے پھر انہوں نے ریاست کی اہمیت، ریاست کا ارتقاء اور ریاست کے لیے حکمران ہوتا ہے اس کا طریقہ انتخاب، یہ ساری چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور بڑی پھر جو اس کے اوصاف ہوتے ہیں، اس کی صفات کیسی ہونی چاہیے، انصاف پسند اور انصاف کی اہمیت اور فوری طور پہ انصاف. تو یہ ساری جو بحث ہے، پورا جو سیاسی نظام ہے اسلام. میں شاہ صاحب آپ کی بات میں اضافہ کروں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان علوم کو فرض کفایہ فرمایا. کیا کہنے، آپ نے باقاعدہ طور پر، آپ ان کی کتاب دیکھیں، آپ نے اس نے باقاعدہ طور پر علم طب کا حوالہ دیا. صحیح. وہ کہتے ہیں علم طب بالفرض اگر ہمارے معاشرے میں علم طب حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہوں تو پھر ہماری ضرورت کو پورا کہاں جائیں گے؟ تو میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ فرمایا. بڑی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علوم دینیہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان علوم کو حاصل کرنا یعنی ڈاکٹر صاحب صحیح طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس وقت جو حالات ہیں ان کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور بالکل صحیح علاج تجویز فرمایا. تو ڈاکٹر صاحب یہیں سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ کیسے کامیاب شخص ہیں کہ جن کا سکہ صدیوں سے رواں ہے، آج تک ہر عالم ان کا دم بھرتا ہے، ان کے جو اثرات صدیوں سے آج تک قائم ہیں. ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ، میں اور ناظرین انہیں کیسے دیکھیں گے؟ اس کو ہم کیسے میٹر کریں گے؟ میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم غور سے دیکھیں نا جی، تو انہوں نے جو چیزیں بیان فرمائیں اور انہوں نے جن غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس کا حل بیان کیا، وہ ایسی غلطیاں ہیں جو دائمی طور پر ہم کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی وہی دہرا رہے ہیں. اگر آپ خاص طور پر احیاء العلوم پڑھیں نا جی، اور احیاء العلوم کا خلاصہ کیمیاء سعادت یا آپ کی دیگر کتب ہے، منہاج العابدین ہے یا دیگر، آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یار امام غزالی آج کے دور میں ہمارے اس معاشرے میں رہ کے گئے ہیں اور انہوں نے یہ چیزیں لکھی. یعنی
اس قدر ان کی جو تعلیمات ہیں وہ جامع اور عالمگیر تعلیمات ہیں کہ وہ آج کی ہماری ضرورت کو پورا کرتے اللہ اکبر ہیں. مثلا کبیرہ. آج ہمیں جو بحثیت امت مسلمہ ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے وہ اسی فلسفی کے جو حوالے سے ہے، وہ منطق، لاجک اور یہ ساری چیزیں. بالکل ایسے. لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی اس کی لاجک کیا ہے، ریزننگ اور یہ چیزیں جو ہے وہ آج ہر بندہ بات کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں فلسفی کا رد بھی بتایا، تحافت الفلاسفہ لکھ کے اس کا رد بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ ہمیں اپنی باتوں کو بیان کرنے کے لیے ساتھ لاجک اور منطق کو بیان کرنا چاہیے، بہت اور اچھا ہمیں ہے. بتانا چاہیے کہ یہ اسلام کا یہ حکم کیوں ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد پھر ہمیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی سے فیض حاصل کرتے ہوئے حجت اللہ البالغہ تحریر کرتے مطلب دکھائی دیتے ہیں، جو اس حوالے سے بہت اہم ہے. اور آج کل جو ہے ایتھیسٹ ہے اور لبرلزم ہے، یہ سارے وہ اعتراضات کرتے ہیں جن کے جوابات آج بھی امام غزالی کی تصانیف میں ہمیں موجود ملتے ہیں. اور اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو پھر ہم حیران ہوں گے کہ یار امام غزالی نے اس وقت جو چیزیں بیان کی ہیں آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے جو وقت کی نبض ہے اس پر ان کا ہاتھ ہے اور وہ ان مسائل کو بیان کر رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. اس کے ساتھ آگے بڑھیں. آپ نے ایک بہت اہم چیز جو بیان فرمائی اور میں اس کو خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سارے علوم حاصل کیے، فقہ، تفسیر، حدیث اور یہ ساری چیزیں، اور آخر پہ آ کے ان کا جو رجحان تھا وہ خصوصی طور پر دو علوم کی طرف تھا، تصوف کی طرف اور حدیث کی طرف. واہ سبحان اللہ. تصوف کے لیے وہ یعنی پیک جب ان کا عروج تھا اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا تھا، وہ چلتے تھے تو بازار میں لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور اتنا قیمتی لباس ان کا ہوتا تھا کہ لوگ رشک کرتے تھے کہ امام غزالی اتنا قیمتی لباس پہنتے ہیں اور اتنی اچھی سواری پر سوار ہوتے ہیں. اچھا، یہ سب کچھ وہ حاصل کر چکے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کا فیوچر یہی ہوتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں. جی ایک پیک ہے ہر شخص کی بہرحال. لیکن امام غزالی یہاں تک پہنچ کے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سارا کچھ تو موجود ہے لیکن دل کا سکون موجود نہیں. اللہ وہ جو چیز اندر والی ہے وہ چیز موجود نہیں ہے. شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، ہر چیز ہے، وقار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر جو ہے وہ ابھی کسک موجود ہے. آپ نے وہ سب کچھ جو ہے وہاں پر ختم کیا اور پھر وہاں سے جو ہے وہ نکل کھڑے. اور اب ایک بہت بڑی بات پھیل گئی کہ امام غزالی مسند تدریس چھوڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آباد مسند کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، لیکن آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں ادھر سے کروں. ابھی تو میں ادھر سے کر رہا ہوں لیکن میں ادھر سے کرنا چاہتا ہوں. بڑی بات ہے. آپ پھر وہاں سے روانہ ہوئے. پھر آپ کی خلوت کی زندگی ہے. صحیح. پھر آپ خلوت میں بہت عرصہ تک خلوت میں رہے، اور لکھتے ہیں راوی کہ ہم نے پھر دیکھا امام غزالی وہ جو ہزاروں روپیہ اس وقت کے قیمتی لباس پہنتے تھے معمولی سے لباس میں ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن اب امام غزالی کے چہرے پر جو اطمینان ہے اور جو سکون ہے وہ ہمیں پہلے نظر نہیں آیا. وہ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ محسوس کیا وہ یہ ہے کہ ہم سارا کچھ پڑھیں، سب کچھ پڑھنے کے بعد اگر ہم نے علم تصوف نہیں پڑھا اور علم تصوف پر عمل نہیں کیا تو ہمارا سب کچھ رائے گا اور بیکار ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں اور پھر اس کو سیکھ کے اپنی زندگی پر اس کو نافذ کریں. اور پھر امام غزالی کا جو آگے والا جو سفر ہے وہ پھر یہ سفر ہے. پھر آپ وہاں پر بھی آئے، بغداد میں آئے، نظامیہ آئے. پھر انہوں نے دوبارہ آپ کو عرض کیا کہ آپ اس مسند تدریس پر بیٹھیں، لیکن آپ معذرت کر کے پھر واپس نیشا پور اپنے علاقے میں چلے گئے. اور کسی نے پوچھا کہ جناب پہلے بھی آپ پڑھاتے تھے، اب پھر پڑھانا شروع کر دیا، تو درمیان میں جو 11 سال کا جو وقفہ تھا وہ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ نے پھر دوبارہ اسی مسند پڑھانا تھا تو پھر تعطل کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا پہلے میں لوگوں کو لفظ پڑھاتا تھا، اب لوگوں کو لفظوں کے معنی سکھاتا ہوں. پہلے میں لوگوں کے جسم اور سوچ اور ان کے ذہن کی غذا فراہم کرتا تھا، اب میں ان کی روح کی غذا فراہم کرتا ہوں. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک کہ میں اس سفر سے گزر نہ چکا ہوتا. اور پھر ایک اور میں بات عرض کروں کہ حضرت امام غزالی باقاعدہ طور پر آپ سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت تھے. صحیح. اور حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے صوفی، اور پھر ان سے انہوں نے تصوف بھی سیکھا اور باقاعدہ طور پر عملی طور پر اس کو سیکھا. اور پھر انہوں نے المنقذ من الضلال جو لکھی ہے اس میں پھر انہوں نے اپنی ساری باتیں واضح کی، سب کچھ بتایا. اور اگر ہم وہ پڑھیں تو ہم آج دیکھیں گے کہ ہم باقاعدہ طور پر، خاص طور پر ہم جو اپنے آپ کو علمی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک علمی جو ہے معاشرے کے فرد ہیں یا علمی افراد کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے. ہمیں بھی اس سفر کو طے کر لینا چاہیے جو امام غزالی نے طے کر کے. بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
ناظرین، مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے ہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حیات سعید ہے اس کے آخری حصے تک پہنچ چکے ہیں. اس کا کچھ اشاریہ ڈاکٹر صاحب نے عنایت کر دیا، باقی انشاءاللہ وقفے سے واپس آتے ہیں تو بخاری صاحب قبلہ سے ہم عرض کریں گے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شرعی زندگی کی آخری سالوں کے جو مشاغل ہیں وہ ہم آپ سے سوال کی صورت میں عرض کریں گے، اس کے جواب کے طالب ہوں گے. مختصر سا وقفہ، پروگرام روشنی سب کے لیے، داتا کی نگری لاہور سے. ویلکم بیک ناظرین، داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر آپ کا خیر مقدم. پروگرام ہے روشنی سب کے لیے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات آج ہمارا موضوع سخن ہے. ابتدا سے ابھی تک بڑی قیمتی ترین معلومات مجھ تک آپ تک پہنچی ہیں. یقیناً یہ ہمارے قلب و روح کے لیے روشنی کا سبب ہے، نور کا سبب ہے، اجالے کا باعث ہے. پروگرام کے اختتامی لمحوں میں ڈاکٹر صاحب سے میں نے سوال عرض کیا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حیات سعید کے آخری چند سال ہیں، 10 سال ہیں، 8 سال ہیں، اس میں آپ کے بالخصوص تواتر سے جو مشاغل ہیں شاہ جی، اس پر کچھ روشنی ڈالیے. یقیناً جو آپ نے آخری سال ہیں وہ ان اپنے علاقے میں گزارے. جیسے وہ مدرسہ نظامیہ میں 4 سال تدریس کے بعد حج بیت اللہ کی نیت سے حجاز تشریف لے گئے، حرمین شریفین میں ٹھہرے، پھر وہاں سے مسجد اقصی بیت المقدس میں تشریف لے گئے، فلسطین میں کچھ عرصہ رہے، پھر اس کے بعد آپ نے شام کے علاقے میں دمشق میں اس طرح، اور کافی سالوں کے سفر کے بعد 11 سال کا یہ سفر تھا، پھر آپ سیدھے اپنے واپس طوس علاقے مشہد کے علاقے میں تشریف لے آئے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر تفصیلات، تو وہاں پہ آپ نے آ کر وہ جو آخری زندگی تھی وہ اللہ کے ذکر میں اور جو ان کی اخلاقیات کے حوالے سے ایک انہوں نے محسوس فرمایا، اس کی تدریس، اس کے وعظ، اس کی نصیحت میں وہ مصروف ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پہ کچھ کتابیں بھی اس حوالے سے لکھی. جواہر القرآن جو ان کی کتاب ہے تصوف کے حوالے سے، یہ اسی دور کی ہے. بالکل آپ اندازہ لگائیں جواہر القرآن آج ہم تصوف کو کہاں پہ لے گئے. یہ تھا تصوف ہمارے اسلاف کا، جو ہمارے سلف صالحین ہیں، کہ علم کے ساتھ وہ اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر عمل کی زندگی، اس کی بنیاد پر وہ کردار اور اخلاق اور جو باطن اس کی صفائی کرتے ہیں. جواہر القرآن بھی اسی دور کی. اب یہ کتاب کا نام لیا حضرت ڈاکٹر صاحب نے، وہ تھی منہاج العابدین الی جنت رب العالمین، سبحان اللہ، کہ اللہ کی جنت میں جانے کے لیے عابدین کے منہاج کیا. اس منہاج کے اندر بھی انہوں نے جو کیا بتایا، سب سے پہلے نماز. انہوں نے کہا کہ نماز کی پابندی، اور اس کے لیے قرآن پاک کی آیات سے استدلال کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک وہاں پہ انہوں نے نقل کی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو آپ اندازہ، پھر اس کے بعد انہوں نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور بخل کی مذمت وہاں پہ کی ہے، اور زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اس کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات وہاں پہ بیان کی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو وہاں پہ پیش کیا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشر بعذاب علیم. یہ آیہ مبارکہ سے بڑی تفصیلات انہوں نے وہاں پر پھر زکوٰۃ کے جو فوائد ہیں وہ بیان کیے، اور زکوٰۃ کے مختلف جو پہلو ہیں وہ بیان کیے. اس کے اندر جو جیسے وہ چونکہ فلسفہ نے پڑھا ہوا تھا، ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام کی حکمت کیا، ہر چیز کے پیچھے جو زکوٰۃ کی حکمتیں ہیں 3 بنیادی، وہ بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان کی ہے. سب سے پہلی اس کے اندر حکمت بیان کی ہے نا، چونکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ اہل علم سے آگے بلند ہو چکے تھے اور اہل ذکر بن چکے کے تھے. طبقے میں چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں اگر علم صحیح حاصل کرنا تو اہل ذکر کے پاس جاؤ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو انہوں نے وہاں زکوٰۃ کا جو فلسفہ بیان کیا نا، سب سے پہلا 3 انہوں نے بنیادی وہاں پہ راز بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے. تو کہا پہلا یہ کہ تم اس سے اللہ کی محبت کو حاصل کرتے ہو، تو اللہ کی جو محبت وہ دل کا معاملہ تو اس کو انہوں نے مقدم رکھا ہے. پھر روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے. تو یہ فرمایا کہ اس عبادات جو ہیں بنیادی، ان کو اپنائے بغیر تم اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتے. اور علم کا خلاصہ نچوڑ یہی ہے، معاشرے کی اصلاح کی بنیادیں یہی ہیں. اور تیسری وہاں کتاب لکھی انہوں نے نصیحت الملوک، صحیح، کہ حکمران جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے یہ محسوس کیا اس دور میں جو کچھ علماء تھے کہ وہ بادشاہوں کے پاس جا کر، حکمرانوں کے پاس جا کر، سلاطین کے پاس جا کر بعض اوقات وہ خوشامدی انداز اختیار کرتے ہیں، ان کو صحیح الامر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فضا جام نہیں دیتے. تو آپ نے نصیحت الملوک کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی اور رہنمائی کی آپ نے جو اس دور کے حکمران تھے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہر دور کے اندر جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ آج کے مطابق انہوں نے لکھی کتاب، 1000 سال کی باتیں بھی امام اس وقت میں دیکھ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کے اندر اس میں فراست ہی ایسی ہوتی ہے، وہ آنے والے حالات کو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. چونکہ وہ میرے کارواں تھے، نگاہ ان کی اللہ نے بلند کی تھی، وہ ہر چیز کو دیکھتے تھے. بلکہ اس دور میں جو سلجوقی سلطان تھا، اس کا بڑا بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اس کو جو نصیحت کی نا وہ سننے والی ہے. ارشاد. وہ آپ فرماتے ہیں
کہ آج عوام کی گردنیں تمہارے ٹیکسوں سے اور تمہاری ان چیزوں سے جھکی ہوئی ہیں، جبکہ تیرے گھوڑے کی جو گردن میں دیکھ رہا ہوں یہ سونے کے زیورات سے کھڑی ہے، اس طرح اکڑی ہوئی ہے تکبر کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں کیسے وہ نصیحت کرتے تھے، لیکن حکمرانوں کی اطاعت اس کو بھی لازم قرار دیتے تھے تاکہ معاشرہ جو ہے نا اس کے اندر انارکی نہ پھیلے اور داخلی طور پر استحکام رہے، سلطنت جو ہے وہ کسی کمزوری کا شکار نہ ہو۔ تو سلطان کی اطاعت کی بڑی اہمیت بیان کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت پیغام ہے۔ اور جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، سوال میں ایک اگر اجازت ہو تو میں حضرت قتیل شفائی کا ایک شعر عرض کرتا ہوا تھوڑا سا شعری ذوق کا بھی لطف آ جائے۔ قتیل شفائی نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جن کو پینے کا سلیقہ ہے وہ پیاسے ہیں قتیل، جتنے کم ظرف ہیں میں خار بنے بیٹھے۔ گو کہ ہمیں بڑی جھلکیاں اس شعر کی مطلب امپلیمنٹیشن کی نظر آتی ہیں۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے، ہم ابھی امام غزالی کا اور دیگر بڑی بڑی کمال کی ہستیوں کا ذکر اس ذیل میں آیا، آج کے دور میں خانقاہیں بھی قائم ہیں، درسگاہیں بھی قائم ہیں، اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی بھی ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ترقی کے دور جدید میں بھی بام عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی غزالی نہیں ہے، کوئی رازی نہیں ہے، کوئی رومی نہیں ہے، سعدی نہیں ہے، اس قد کا کوئی بندہ ہماری درسگاہوں سے دیگر جگہوں سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا بنیادی ریزن کیا ہے؟ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمارے اس دور کا المیہ ہے اور ہمارا یہ دکھ ہے، اور یہ اجتماعی دکھ ہے اللہ کہ آج علمی طور پر اتنی ترقی ہو چکی ہے، لیکن اگر ہم اپنا میدان دیکھتے ہیں تو یہاں پر بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، اب اس جو آپ نے فرمایا اجتماعی دکھ ہے، تو کیا ہم ساری نسلیں اس دکھ کا ماتم کرتے گزاریں یا اس دکھ کا کوئی مداوع، کوئی مرہم، کوئی علاج بھی میسر ہے؟ جی بالکل، یقیناً ماتم کرنا جو ہے وہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، درست ہے۔ اور ہمارا جو مقصد ہے یعنی ایسی شخصیات پر گفتگو کرنے کا، وہ مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اٹھیں دوبارہ اور ان سے روشنی، اس سے موٹیویشن لے، ہم بالکل اسی سے روشنی پکڑیں، بالکل، تو ان سے ہم روشنی لے کر پھر اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر صفدر بھائی دیکھیں تو ان میں جو بہت اہم بنیادی چیز ہمیں نظر آتی ہیں وہ اخلاص ہے اور بلند ہمتی ہے۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے جو کیا وہ اخلاص کے ساتھ کیا۔ اچھا، اگر انہوں نے مسند تدریس کو، اپنی شہرت کو اگر ٹھوکر ماری ہے تو اس کے پیچھے اخلاص ہے، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے میں بڑے یقین سے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر آج ہم پڑھیں نا جی احیاء العلوم کو تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے اخلاص ہے، اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف زبانی حد تک نہیں لکھا بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو اپنے اوپر طاری کر کے لکھا ہے، صحیح، اور اس سارے سفر سے گزر کر اور وہ ساری چیزیں طے کر کے پھر لکھا ہے جو کچھ انہوں نے لکھا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی چیز کو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی ہماری اگر اخلاقی برائیاں انہوں نے ذکر کی ہے نا، حسد کو ذکر کیا، تکبر کو، کینے کو، بغض کو، ریاکاری کو، یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں تو وہ بہت بریک گئے ہیں اور واقعتاً ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں تو ایک اخلاص کی ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے علم کو مادیت کا ذریعہ بنا لیا ہے، یعنی بڑی قیمتی بات۔ آپ دیکھیے کہ اب جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں، علمی ادارے بھی اور اساتذہ بھی اور جو پڑھنے والے وہ بھی اور والدین بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ لفظ آپ دیکھیے، میں نے کئی مرتبہ سنا والدین کہتے ہیں کہ یہ بچوں کی جو فیس ہم دے رہے ہیں جی یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ انویسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے مادی، آج بچہ یہ ڈگری لے رہا ہے، کل کو یہ ڈگری لے کر پھر جو ہے وہ منافع حاصل کرے گا اور پھر وہ کمائے گا۔ تو جب سوچ ہماری مادیت ہو جائے گی تو پھر رومی، غزالی اور پھر رازی جو ہے وہ پھر نہیں آئیں گے۔ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ اصل میں کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ویری فرسٹ ڈے میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں، بیٹا آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ سوشل سائنس پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کو رضائے الہی کے لیے پڑھیں۔ بہت اچھا، مستقبل میں آپ کچھ بھی کریں اور وہ کریں گے، آپ کنٹریبیوشن کریں گے۔ اور جس طرح میں نے حوالہ دیا کہ امام غزالی تو اس کو فرض کفایہ فرماتے ہیں، اور امام ابو زرع نے اپنی کتاب اصول فقہ میں اس کو فرض کفایہ، ان علوم کو فرض کفایہ فرمایا کہ اگر ان علوم کو حاصل نہیں کریں گے تو ہماری معاشرتی ضرورت پوری نہیں ہوگی، فرض کفایہ۔ سو جب ہم اس کو اس مقصد کے لیے حاصل کریں گے کہ ہماری معاشرتی ضرورت اور ہماری دینی ضرورت ہے، اس کو دین سمجھ کے اگر ہم حاصل کریں گے، اس کا اجر بھی ملے گا، اس میں برکت بھی ہوگی، اور پھر ہم دوبارہ رومی اور سعدی اور غزالی جیسے لوگوں کو دوبارہ دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں گے، اور ہمیں یہ مطلب خوشخبری ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں جگہ پر اس شخصیت کو پیدا کیا۔ لیکن ضرورت کیا ہے کہ ہم یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالیں اور مادیت کو نکالیں اور اس میں روحانیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
اور ایک اور اہم بات جو میں اس حوالے سے عرض کروں گا وہ ہماری گورنمنٹ لیول پر بھی اور وہ پرائیویٹ لیول پر بھی ہم سب کو علم کو بطور علم پڑھانا چاہیے اور علم کو علم کے طور پر ہی آگے ڈیلیور کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر جو علم کی کمی ہے وہ دور ہو اور ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ دور ہو. اور میں جس طرح کہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا اور میں امام غزالی کا وہ دور اور آج کے اس دور کو سامنے رکھ کے میں گزارش کروں گا خاص طور پر ہمارے سوشل میڈیا پر جو مناظرین تشریف فرما ہے اور جو آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مطلب گل کھلتا رہتا ہے, ان سے گزارش کروں گا آپ اسلام کے اس خوبصورت پہلو کی طرف آئیں کہ جس میں جو چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا, اللہ اکبر کبیر, جو مجلس میں بیٹھتا تھا تو وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا تھا, جو پاس بیٹھتا تھا تو وہ پھر قریب آ جاتا تھا. ہم باتوں کی بجائے عملی قدموں کی طرف آئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوبارہ وہی دن دیکھنے نصیب فرمائے گا. اور اقبال نے جو کہا تھا وہ ہاتھ آتا نہیں کچھ بھی آہے سحر گالی غزالی ہو رومی ہو رازی ہو جو بھی, تو ہمیں اپنی روحانیت کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین پروگرام بالکل اختتامی لمحوں میں ہے. داتا کی نگین لاہور سے آپ پروگرام دیکھ رہے تھے. میں بہت شکر گزار جناب ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب, شادی بڑی اشرفیابی آپ تشریف لائے, ہم نے بہت قیمتی بڑی مہربانی. ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, بڑی قیمتی معلومات سے ہمارے سینوں کو آپ نے روشنی سے بھرا. ناظرین پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص کی دولت جو ہے وہ بہت سارے کام آسان کر دیتی ہے. پیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں چاہیے. ہمیں اپنی روحانی صفائی کے لیے بھی بندوبست کرنا ہے, اور یہ شخصیات جن کا ذکر کیا اور بشمول حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو آج کی نشست کے ہمارے ممدوح ہیں, اگر ہم ان کو پڑھنا شروع کر دیں اخلاص کے ساتھ, پیورٹی کے ساتھ, درد دل کے ساتھ, تو آج ہمارے معاشرے میں انہی جیسے افراد اللہ ضرور پیدا کر دے گا. قدرت کے کارخانے میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے, اگر کمی ہے تو وہ ہماری جھولی میں ہو سکتی ہے, ہمارے دامن کے پھیلاؤ میں ہو سکتی ہے. قدرت کی عطا میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہے. جیسے علامہ نے کہا تھا کہ وہ جب کوئی خلوص دل سے کسی کام کی طرف آ جاتا ہے اور منزل کی طلب کے لیے جب کوئی بندہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا دامن ضرور بھر دیا کرتا ہے. نیتوں میں بھی اخلاص کی ضروری ہے, عمل میں بھی اخلاص ضروری ہے. انشاءاللہ ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پروگرام یہی پیغام دیتا ہے کہ روشنی سب کے لیے ہے اور روشنی انشاءاللہ اپنا رستہ خود بناتی ہے. اللہ ہمیں روشن چہرے والوں سے, روشن دماغ والوں سے اور روشن دل والوں سے ہمیشہ جوڑ کر رکھے. یہاں پروگرام انہی کلمات پر اختتام پذیر ہوتا ہے. نیکی اور خیر کی اگلی مجلس کے تک انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی روشنی سب کے لیے, 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 روشنی روشنی سب کے لیے.